یزیدیت جو نظام اس وقت دنیا میں حاکم ہے، پیچیدہ اور نقابدار یزیدیت، اس کی کئی علامتیں، کئی اس کی نشانیاں جن کے ذریعے سے اس نظام کی حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے، اور جس سے نجات کے لیے فقط مکتب حسینیت ہے، راہ حسینیت ہے۔ یزیدیت کے اہم ترین اہداف میں سے اور مقاصد میں سے، اپنے جس روپ میں بھی یزیدیت ہو، یہ ہے کہ وہ افراد جن پر یہ نظام یزیدی حاکم ہو وہ ہمیشہ محکوم، مغلوب اور وابستہ رہیں، اس حد تک وابستہ رہیں کہ حتیٰ غلامی کے درجے تک جا پہنچیں۔ جیسے عرض کیا تھا کہ یزیدیت کے بعض روپ ایسے ہیں جہاں پر انسانوں کو انسان نہیں دیکھا جاتا بلکہ انسانوں کو ووٹ کہا جاتا ہے۔ یزیدیت کا ایک اور روپ ایسا ہے کہ جس میں انسانوں کو انسان نہیں بلکہ انسانوں کو غلام دیکھا جاتا ہے، انسانوں کو نوکر اور مزدور بنایا جاتا ہے۔ تمام روپ اور شکلیں یزیدیت کی جو تاریخ میں بشر نے دیکھی ہیں، سادہ اور عریان یزیدیت اور آج کی پیچیدہ اور نقابدار یزیدیت، سب کے اندر یہ قدر مشترک ہے کہ اپنے ماتحت قوموں کو، معاشروں کو اپنا غلام بنا لیں۔ سید الشہداء علیہ السلام درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اس یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹا، اسے عریان کیا، اسے رسوا کیا، دنیا کے سامنے اس کی حقیقت بیان کی، اور اس کے اس پہلو سے بھی، اس چہرے سے بھی نقاب الٹایا، اسے بھی دنیا کے سامنے روشن کیا اور واضح کیا، اور انسانوں کو انسانوں کی بندگی کا راستہ چھڑوا کر خدا کی بندگی کی طرف متوجہ کیا۔ انسان انسان کا بندہ نہیں ہو سکتا، انسان انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ بندگی اگر کرنا ہے تو فقط خدا کی۔ سید الشہداء علیہ السلام نے انسان کو درس آزادی دیا، حریت کا درس دیا۔ حسینیت کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین قدر اور اہم ترین اصل حریت اور آزادی ہے، اور اس حد تک حضرت نے حریت کو اور آزادی کو اور آزاد منشی کو اپنی اس نہضت میں، اپنے قیام میں، اپنی اس تحریک میں اہمیت دی، اس قدر اس پر اصرار کیا کہ حضرت کے القابات مقدسہ میں سے ایک لقب مقدس ابو الاحرار بنا۔ ابو الاحرار، آزاد مردوں کے باپ، آزادوں کے پیشوا،
آزادوں کا امام، سرور آزادگان، سید احرار، سید آزادگان، آزاد روحوں کا رہنما، آزاد روحوں کا امام، راہ آزادی سید الشہداء علیہ السلام نے لوگوں کو بتائی کہ کس طرح سے زندگی آزاد بسر کی جا سکتی ہے۔ ایک آزاد انسان کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کے معنی کیا ہے؟ آج کی رات آپ تعطیل شب آزادی میں ہیں، صبح چھٹی ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اس مناسبت سے تعطیل ہے اور چھٹی مومنین نے استفادہ کیا، رات دیر تک جاگیں گے، عزا میں مشغول رہیں گے چونکہ صبح تعطیل ہے۔ پاکستان کی آزادی سے جو پاکستانیوں کو نصیب ہوا وہ ایک آزادی کی چھٹی ہے بس۔ بس یہ تحفہ آزادی سنبھال کے رکھیں کہ یہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، چونکہ جمعے کی چھٹی تو ہاتھ سے گنوا بیٹھے، کہیں آزادی کی چھٹی بھی ہاتھ سے نہ دے بیٹھے۔ آزادی کیا چیز ہے؟ آزاد منشی کیا ہے؟ آزاد قومیں کون سی ہیں؟ آزاد معاشرے کون سے ہیں؟ آزاد ملک کون سے ہیں؟ آزاد آئین اور آزاد قانون کون سے ہیں؟ آئیں سرور آزادگان سے پوچھیں، سید الشہداء سے پوچھیں، سید الاحرار سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہے۔ سید الشہداء کا مقابلہ غلاموں سے تھا۔ یزیدیت کا پہلا سبق درس غلامی، درس بندگی، کہ بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ، نوکر بن جاؤ، تسلیم ماز ہو جاؤ، چونکہ قدرت جو رکن اول یزیدیت ہے، جو روح یزیدیت ہے، قدرت فقط دوسروں کو غلام دیکھنا چاہتی ہے۔ یعنی قدرت کو انسانوں کا صرف ایک ہی روپ پسند ہے، طاقت کو بشر صرف ایک ہی شکل میں اچھا لگتا ہے، اور وہ یہ کہ قدرت کا بندہ و غلام بن جائے۔ یزیدی نظام قدرت مدار، طاقت مدار، اور انسانوں کو فقط بندہ و غلام دیکھنا چاہتا ہے۔ تمام کے تمام غلام، اسیر، قیدی، یہ سب کے سب ملے، ان کی فوج بنی جس کا نام فوج یزید قرار پایا۔ غلاموں کی فوج، بندوں کی فوج، عبید دنیا کی فوج، قیدیوں کی فوج، یہ آئے کربلا میں سید الاحرار کے مقابلے میں، سرور آزادگان کے مقابلے میں، امام آزادی کے مقابلے میں۔ امام علیہ السلام نے ان کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ روز عاشور کیا خطبہ ان کے سامنے بیان فرمایا؟ کہا کہ اے غلاموں، اے مزدوروں اور نوکروں، جو تم نظام یزیدیت کے قیدی اور اسیر ہو، اگر تم اپنے دین میں آزاد نہیں تو اپنی دنیا میں آزاد بنو۔ اگر تم دین میں آزاد نہیں تو کم از کم اپنی دنیا میں آزادی دکھاؤ، بتاؤ کہ تم ایک آزاد انسان ہو۔ کیا کہا ان سے کہ دنیا کی آزادی، آزادی دین میں بھی ہے، آزادی دنیا میں بھی ہے۔ آزاد دین یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو میسر آ جائے، ایک دیندار آزاد دیندار ہو، لیکن آزاد دنیا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان فطرت کے لحاظ سے آزادی چاہتا ہے۔ سید الشہداء نے جب جناب ہور کے لیے دعا کی اور خراج تحسین پیش کیا تو اسی پر پیش کیا کہ حقاً تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھا تھا، تو یقیناً آزاد مرد ہے۔ اور جناب ہور نے اس نام کی لاج
رکھ لی. نام ہی حر نہیں تھا، کام بھی آزادانہ کیا، موت بھی آزادانہ مرے. آزادی کی دنیا بھی ہے، آزادی کا دین بھی ہے. انسان کی اس فطری آزادی کی خواہش سے فائدہ اٹھا کر یزیدیت نے ایک مکتب تدوین کیا بنام لبرلزم. آزادی خواہی، آزادی طلبی، یہ یزیدیت کا آج پہلا اصول ہے، لبرلزم. یعنی دین کے مقابلے میں آ جائے تو سیکولرزم، اگر دنیا میں آ جائے تو لبرلزم. یعنی انسان کو لبرل بنا دیا جائے. لبرل کے کیا معنی ہے؟ یعنی آزاد کر دیا جائے. اب انسان آزادی پسند، انسان جو آزادی خواہ ہے، انسان جو آزادی طلب ہے، وہ اس مکتب یزیدی کے جانسے میں آ جاتا ہے. یعنی یزیدی آزادی. کیسی آزادی ہے یہ؟ لبرلزم کے نام پر انسان کو کہا یہ آزادی ہے. اب توجہ فرمائیں، روح یزیدیت کو سمجھیں. طاقتور کبھی بھی کسی کو آزاد ہونے کا موقع نہیں دیتا، ورنہ اس کی طاقت پہ حرف آتا ہے، ورنہ اس کی قدرت محدود ہو جاتی ہے. اگر اس کی قدرت کی قلمرو میں کوئی آزاد ہو، قدرت سمٹ جاتی ہے، قدرت محدود ہو جاتی ہے. بس یہ طاقتیں، یہ قدرت، یہ یزیدی نظام جو قدرت مدار اور طاقت مدار ہیں، کیسے لبرلزم کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ مکر ہے، یہ مکر ہے ان کا، یہ فریب ہے ان کا، یہ دنیا کو دھوکا ہے ان کا. یعنی آزادی کے نام پر غلامی کو انہوں نے آزادی کہا ہوا ہے. نام اس کا آزادی رکھا ہے، لیکن حقیقت میں غلامی ہے. خوب کس سے غلامی؟ کہا کہ خدا سے آزاد ہو جاؤ، لبرلزم. خدا سے آزاد ہو جاؤ، قانون سے ماورا ہو جاؤ، حدود سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ، بندگی خدا سے آزاد ہو جاؤ اور خواہشوں کے غلام ہو جاؤ. لبرلزم اسی چیز کا نام ہے. ہوا و ہوس کے غلام ہو جاؤ، اپنی خواہشات کی پوجا شروع کر دو. اب اسیر اور غلام، انسان غلام بنے، بندہ بنے. اگر خدا کا بندہ بنا، خدا کی بندگی میں انسان کی عزت و شرف و کرامت ہے، تمہیں بندہ تو بننا ہی ہے، تم غلام تو بنو گے ہی کسی کے. اگر اللہ کے بندے بن گئے تو جس کے بندے بنے ہو وہ عزت ماز ہے، وہ کرامت ماز ہے، وہ شرافت ماز ہے. اگر انسان کرم کا بندہ بن جائے تو اس بندگی سے سوائے کرامت کے کچھ ملتا نہیں ہے. اگر انسان شرافت کا بندہ بن جائے تو بندگی شرافت میں شرافت ملتی ہے، عزت کی بندگی میں عزت ملتی ہے. لیکن انہوں نے آ کر کہا کہ نہ، لبرل ہے انسان، انسان آزاد ہے. یعنی دین سے آزاد، قانون سے آزاد، حدود سے آزاد، آداب سے آزاد، رسومات سے آزاد، ہر چیز سے آزاد کر دیا. کیوں آزاد کر دیا؟ اس لیے کہ ایک اور مولا اور ایک اور آقا، وہ مدعی بندگی بشر ہے اور وہ ہے خواہشات بشری، وہ ہے غرائز انسانی. یعنی انسان کو اس کے خالق کا بندہ نہیں بننے دیا، لیکن اس کے غرائز اور خواہشات کا بندہ بنا دیا. آج مغربی تہذیب میں لبرلزم نے انسانوں کو آزاد کیا. آزاد کیا یعنی قانون و خدا سے آزاد کر کے خواہشات کا غلام بنا دیا. آج مغربی تہذیب کے اندر انسان یعنی غرائز کا ایک مجموعہ، انسان یعنی خواہشات کا ایک پیکر. اگر وہاں پر پوچھو انسان کیا ہوتا ہے، انسان اسے کہتے ہیں جسے بھوک بھی لگتی ہے، انسان اسے کہتے ہیں جسے پیاس بھی لگتی ہے، انسان اسے کہتے ہیں جسے جن سے مخالف کی خواہش بھی ہوتی ہے، انسان اس کو کہتے ہیں جسے دوسروں کو اپنے سامنے مغلوب بنانے کی تمنا بھی ہوتی ہے. انسان اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی غریزہ اس کے اندر، جو اختیار ہے، جو تقاضا کرے وہ اٹھ کے اس کو پورا کر دے. یہ مغربی انسان کی تفسیر اور تصویر ہے. یہ ہے مغرب کا انسان. لہذا مخاطب مغرب میں فقط غریزیں ہیں، فقط انسان کی خواہشات ہیں.
آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے میڈیا کی تشہیر دیکھیں، ایڈورٹائز دیکھیں، ان کی پیداوار دیکھیں، ان کے پروڈکٹس دیکھیں، آپ ان کی فیکٹریاں دیکھیں، ان کے مصنوعات دیکھیں، ان کی ٹیکنالوجی دیکھیں. جو چیز بھی بناتے ہیں کسی غریزے کا جواب ہوتا ہے. جو بھی نئی تولید سامنے آتی ہے، نئی پیداوار سامنے آتی ہے، کسی خواہش کا جواب ہوتا ہے. اور خواہشات عقل بشر کو اسیر بنا لیتی ہیں. خواہشات خرد کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں. لہذا لیبرل ہے، یہ نظام لیبرل ہے، لیکن اس میں کون آزاد ہے؟ اس میں خواہش آزاد ہے، عقل غلام ہے. جس میں غریزہ آزاد ہے، خرد غلام ہے. اور جہاں پر خرد و عقل غلام ہو جائے، خواہش آزاد ہو جائے، اس نظام سے اس سے بیشتر کوئی توقع نہیں ہوتی. یزید لبرل انسان تھا. لبرلزم، سادہ لبرلزم. سید الشہداء علیہ السلام نے یزید کو ایک لبرل انسان کے طور پر متعارف کیا. سیکولر بھی تھا اور لبرل بھی تھا. یہ یزیدیت کی جدید نام ہے، جدید شکلیں ہیں، یہ نقاب ہیں. لبرل تھا یعنی غرائز کے پورا کرنے میں کسی رکاوٹ کا قائل نہیں تھا، کسی حد کا قائل نہیں تھا، کسی قانون کو نہیں مانتا تھا. یزید الرجل فاسق، یزید ایک فاسق انسان ہے. شارب الخمر ہے، قاتل النفس المحرمہ، معلن بالفسق. اگر ایسے انسان کا نام آج پوچھا جائے مغربی تہذیب سے تو وہ بڑھ کر یہی کہیں گے کہ یہ تو سب سے بڑا دنیا کا لیبرل تھا. یہ مسلمانوں کا حکمران، پیشوا، رہنما، اتنا لیبرل، اتنا آزاد. یہ آزادی تھی، یہ لیبرلزم تھا جو یزید نے متعارف کروایا. لیکن انسانوں کی بندگی، غلامی. سید الشہداء علیہ السلام نے درس آزادی دیا، درس حریت دیا. ابو الاحرار نے آ کر بندگی کا ڈنگ سکھایا کہ خدا کی بندگی کیسے کرو اور بندگی خدا میں انسانی غلامی سے نجات کیسے پیدا کرو. توجہ فرمائیں. غلامانہ زندگی ایک تو قدیمی رائج نظام تھا جس میں غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، پالے جاتے تھے. نسل اندر نسل غلامی کا ایک سسٹم تھا، کئی نسلیں غلامی میں چل نکلتی تھی. وہ نظام آج ختم ہو گیا. وہ جسموں کی غلامی تھی، بدن غلام تھے اس وقت. اور جسم کی غلامی کا نظام اب یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکا. کچھ عرصہ رہا لیکن خود غلام بنانے والوں نے دیکھا کہ یہ نظام زیادہ چلنے والا نہیں. مشکلات ہیں اس میں. غلامی کو نہیں چھوڑا، غلامی کا نظام باقی ہے، لیکن جسموں کی غلامی کو ترک کر دیا. اور جسموں کی غلامی سے بڑھ کر، چونکہ جسم غلام ہو مشکلات زیادہ ہیں. بعض لوگوں نے، آج کل نمونے بھی ہیں، بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں کوک رکھے ہوئے ہیں، بعضوں نے اپنا ڈرائیور رکھا ہوا ہے، بعضوں نے اپنا کوئی مالی رکھا ہوا ہے گھر میں. یہ بھی نوکری کا ایک انداز ہے. البتہ یہ محنت مزدوری جس کو ہم کہتے ہیں، کوشش ہے اپنا رزق حلال کمانے کے لیے. لیکن اگر یہ شخص جو آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، کوک ہے یا آپ کا مالی ہے یا آپ کا ڈرائیور ہے، بعض اوقات سرکش اور سرتاب قسم کا انسان بھی ڈرائیور مل جاتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں اتنے بجے تم آیا کرو میرے دفتر، مجھے اٹھا لیا کرو، وہ 10 منٹ لیٹ آتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آتا ہے. آپ اسے کہتے ہو اس ٹائم پہ آ کر مجھے اٹھا لیا کرو، وہ لیٹ آتا ہے. اتنے ٹائم پہ مجھے پہنچا دیا کرو، وہ نہیں آتا. میرے بچوں کو اسکول سے اٹھا لو، وہ نہیں آتا. اسکول پہنچا دو، وہ نہیں آتا. آپ کے سامنے جب آئے نظریں جھکا لیتا ہے، لیکن مرضی اپنی کرتا ہے. بظاہر آپ کا نوکر ہے، آپ کا ملازم ہے، لیکن اس کی نیت، اس کا ارادہ وہ آپ کے تابع نہیں، اس کی روح آپ کے تابع نہیں. وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا جی چاہتا ہے.
ہر وہ کام انجام دیتا ہے جو اس کا جی چاہتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی کو غلام بنائے اپنا, کسی کو نوکر بنائے اپنا, اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں, اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دیں اور اس کو اپنا غلام بنا کر اس سے کام لے, یہ بدن تمہارے اختیار میں نہیں ہوتا, یہ بدن اس کی روح کے اختیار میں ہے. آپ بے شک زنجیریں باندھ کے اس کو کھینچنا شروع کر دیں, رسیوں کے ساتھ اس کو گھسیٹنا شروع کر دیں, آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ ایک بوجھ ہے یہ. یعنی وہ انسان جس کی روح آزاد ہو اور جس کا بدن پنجرے میں ہو, جس کا بدن اسیر ہو, جس کا بدن غلامی میں ہو, یہ خود غلام بنانے والوں کے لیے ایک بوجھ ہے. پولیس نے جتنے آج مجرمین کو بند کیا ہوا ہے یہ قیدی ہیں, لیکن ان کی جسم قیدی ہیں, ان کے جسم قیدی ہیں. لہذا آج پولیس پر ایک بوجھ ہے, تھانے پر ایک بوجھ ہے, جیل پر ایک بوجھ ہے. کئی لوگوں کو بندوق تھما کر کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ قیدی بھاگ نہ جائے. قیدی ہے تو بھاگے گا کیوں؟ یہ بھاگنے کا خطرہ ہے تو اس کا مطلب ہے قیدی نہیں ہے. آپ نے اس کے جسم کے گرد دیوار بنا دی, لیکن پھر بھی بھاگنے کا اندیشہ ہے. بس آپ کو معلوم ہے کہ اس کی روح غلام نہیں, اس کی روح کو آپ نے قید نہیں کیا, اس کے بدن کو قید کیا ہے آپ نے. اور جس کی روح آزاد ہو, اس کا بدن قید ہو, وہ بدن قید بنانے والوں کو, قیدی بنانے والوں پر بوجھ بن جاتا ہے, ان کو سنبھالنا پڑتا ہے. لہذا یزیدیت نے یہ دیکھا کہ ہم نے پہلے بشریت کے بدن کو قیدی بنایا. افریقہ میں جاتے تھے, جا کر قبیلوں کے قبیلے خرید کر ان کے پاؤں میں زنجیریں باندھتے. آج بھی افریقہ میں بعض ایسے ممالک ہیں, بعض ایسے خطے ہیں کہ جہاں پر میوزیم بنا ہوا ہے, وہ سارے آلات, وہ سارے ابزار, وہ سارے انسٹرومنٹ سارے رکھے ہوئے انہوں نے, جن کے ذریعے سے ان سیاہ فام لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا. نمونے بنائے ہوئے انہوں نے. تنزانیہ میں علاقہ ہے ایک جہاں پر یہ میوزیم بنا ہوا ہے, آج بھی لوگ جاتے ہیں, اس کی سیر کرتے ہیں, عبرت لیتے ہیں. یہ بدن کی غلامی کا دور تھا. آپ ایک سیاہ فام کو لائے پکڑ کر زنجیروں سے باندھ کر, یہ سیاہ فام آپ کے لیے بوجھ ہے, اس کو سنبھالنا پڑے گا تمہیں, اس کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی تمہیں, ایک مسلح گارڈ کھڑا کرنا پڑے گا کہ یہ بھاگ نہ جائے اور یہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے, اس لیے کہ اس کا فقط بدن قیدی ہے, اس کی روح قیدی نہیں ہے. یہ بندگی کا نظام بہت زیادہ مشکلات کھڑی کرتا ہے. اس بندگی کے نظام میں کئی مشکلات ہیں. ایک مشکل یہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنا قیدی بنا لیا, ٹھیک ہے ہم اس سے قید کام تو لیتے ہیں, لیکن اسے کھانا بھی دینا پڑتا ہے, اسے لباس بھی دینا پڑتا ہے, اسے پوشاک بھی دینا پڑتی ہے, اسے گھر بھی دینا پڑتا ہے, اسے سنبھالنا پڑتا ہے, ہمیں بھی کچھ خدمت کرنا پڑتی ہے, غلام کی, نوکر کی اور اس عبد کی, اس بندے کی. اب یزیدیت نے کہا, دیکھا کہ یہ نظام اتنا صحیح نظام نہیں ہے غلامی کا. یزیدیت کا ہدف یہ ہے کہ انسان غلام رہے, لیکن بدنوں کی غلامی کو کئی سو سال تک آزمانے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ چونکہ بدن روح کے اختیار میں ہے, اگر بدن کو قیدی بنا لے اور روح آزاد رہے, یہ غلامی خود غلام بنانے والوں کے لیے خطرہ ہے. لہٰذا اس نظام کو انہوں نے بدلا. کس طرح سے بدلا؟ کہا کہ بدنوں کو آزاد چھوڑ دو, روح کو غلام بنا دو. جب روح غلام ہو جائیں گی, بدن خود تمہارے سامنے جھک جائیں گے. تمہاری روحیں اگر غلام ہو جائیں, بدن خود ہی غلام بن جائیں گے, بدن خود ہی جھک جائیں گے. اگر ذہن غلام بن جائے, اگر عقل غلام بن جائے, بدن خود ہی غلام بن جائے گا. یہ آئے زمین کے اس کونے سے اٹھ کر, کئی بر اعظم اور کئی سمندر پار اس طرف بیٹھے ہوئے تھے, یہ وہاں سے اٹھ کر آئے اور آ کر ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا, ہندوستانی قوم کو اپنا غلام بنا لیا, ہندو اور مسلم کو اپنا غلام بنا لیا, شیعہ اور سنی کو اپنا غلام بنا لیا.
چونکہ قدرت میں تھے، چونکہ طاقت میں تھے، طاقتور نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ ادھر تو سمندر ہے، ادھر بھی سمندر ہے، اور کوئی ملتا نہیں غلامی کے لیے۔ طاقتور کو جب تک کوئی غلام نہ مل جائے اس کی طاقت کی تسکین نہیں ہوتی، طاقتور کی تسکین ہوتی ہے۔ جیسے ایک نشئی کو، ہیروئن کے عادی کو جب تک سگریٹ نہ مل جائے، جب تک نشہ نہ مل جائے اس کی تسکین نہیں، اس کے خمار کی تسکین نہیں ہوتی۔ قدرت کا جب خمار چڑھتا ہے طاقتور کو، وہ لوگوں کو غلام بنانے نکلتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ہمارے دونوں طرف سمندر ہے، جتنی زمینیں ہمیں نظر آتی تھی وہاں پر آباد ساری قوموں کا ہم نے غلام بنا لیا۔ اب سمندر پار سفر کیا انہوں نے، سمندر سے اس طرف بیٹھی ہوئی قوموں کو غلام بنانے کی فکر کی انہوں نے، لہذا اپنے طاقت کے بل بوتے پر آئے کہ اس سمندر پار آ کر ایک اتنی بڑی آبادی کو، لاکھوں اور کروڑوں کی آبادی کو آ کر کسی مذہب و رنگ و نسل و زبان کی تمیز کیے بغیر آ کر یہ قلم اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن یہ غلامی تھوڑی سی مہنگی تھی ان کے لیے۔ کیا مہنگائی تھی اس میں؟ اس میں مہنگائی یہ تھی کہ ایک تو فاصلہ ان کا اپنے مرکز سے بہت زیادہ تھا، اس وقت ہوائی سروس بھی نہیں تھی، ان کو سمندر سے آنا پڑتا تھا، زمین سے آنا پڑتا تھا، اپنے خاندانوں کو وہاں چھوڑ کر ہندوستان میں ان کو آنا پڑتا تھا، غلاموں کو سنبھالنے کے لیے، غلاموں کو چلانے کے لیے، غلامی کا نظام بنانے کے لیے، اپنی فوج کو وہاں سے انہیں یہاں لانا پڑتا تھا، یہاں مختلف مسائل کا یہ شکار ہوتے تھے، یعنی یہاں آ کر ان کو زحمت کرنا پڑتی تھی۔ اگرچہ کام سارا غلام کرتے تھے ان کا، لیکن خود ان کو آ کر غلاموں کے اوپر ایک نظارت کرنا پڑتی تھی، غلاموں کو دیکھ بھال کرنا پڑتی تھی، غلاموں کو نظم و نسق ایجاد کرنا پڑتا تھا، غلاموں کے لیے انہیں بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنا پڑتے تھے تاکہ یہ غلام کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ خوب انہوں نے ایک مدت تک اس طرح کی غلامی کو آزمایا، اس طرح کے غلامانہ نظام کو یہاں پر انہوں نے آزمایا۔ اس دور کی جدید یزیدیت نے اس طرح سے اس سرزمین پر آ کر یہاں کے رہنے والوں کو اپنا غلام بنایا۔ لیکن اب جس کو ہم کہتے ہیں تحریک آزادی چلی، ہمارا یہ گمان ہے، ہندو بھی یہ سوچتے ہیں، مسلم بھی یہ سوچتے ہیں، ہم نے تحریک آزادی چلائی اور تحریک آزادی چلنے کے بعد سرزمین ہند آزاد ہو گئی، دونوں حصے اس کے جو بعد میں بٹ کے پاکستان بن گیا اور ہندوستان بن گیا، اور پھر بعد میں تقسیم ہو کے 3 حصوں میں، اور معلوم نہیں خدا جانے کیا کیا ابھی ہوگا اس میں، یہ آزاد ہو گیا۔ آیا تم نے تحریک آزادی چلائی اور اپنی سرزمین کو آزاد کرا لیا، اپنی قوم کو آزاد کرا لیا، اپنے مذہب و ملت کو آزاد کرا لیا، یا وہ جنہوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا تھا، وہ جنہوں نے ہمیں اپنا مزدور و غلام و نوکر بنایا ہوا تھا، وہ ایک ایسے نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے یہ دیکھا کہ غلامی کا انداز بدلا جائے، تحریک آزادی چلنے سے یہ ملک آزاد ہوا، یہ سرزمین آزاد ہوئی، یا غلامی کا انداز بدلا گیا۔ غور کریے ذرا، غلامی کا آزاد یہ تھا، انداز یہ بدلا کہ پہلے وہاں سے آقا و مولا وہاں سے اٹھ کے آتا تھا غلاموں کی سرزمین پہ کہ اس کے لیے غلام کام کریں، اس کے لیے غلام خدمت کریں۔ اب یہ زحمت ہے، جیسے آپ جائیں، آپ کا نوکر کہیں کام کر رہا ہو، آپ روزانہ اپنے گھر سے جائیں اور جو وہ آپ کے لیے چیز بنا رہا ہے روزانہ اس سے اٹھا کر آپ لے کر واپس اپنے وطن جائیں۔ ہندوستانی پیسے بناتے تھے، ہندوستانی کماتے تھے، ثروت بناتے تھے، یہ ثروت ان کو خود جہاز لے کے آنا پڑتا تھا، خود کشتی لے کر آنا پڑتا تھا، اور ہندوستانیوں کی کمائی ہوئی ثروت کو کشتی میں بار کر انہیں خود واپس لے جانا پڑتا تھا۔ یہ ایک انداز غلامی تھا، لیکن اس انداز کو بدلا گیا چونکہ مہنگا تھا، چونکہ اس میں زحمت تھی، چونکہ اس میں مشقت تھی، انداز غلامی بدل کے اس طرح سے غلام بنایا گیا کہ یہ غلام کمائے بھی، یہ غلام بنائے بھی، یہ غلام جمع بھی کرے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر طبق اخلاص میں رکھ کر خود زحمت کر کے کئی سمندر پار جا کر اور بہت ہی سماجت کر کے اپنے مولا کی خدمت میں پیش کر دے جا کر۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج یہ غلام یوں کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے سب کچھ بنا کر جا کر اس کو پیش کر دیتا ہے۔ جب تک وہ ہندوستان میں تھے انہوں نے کوشش کی جسمانی غلامی کو روحی غلامی میں بدلا، روح غلام بن گئی، عقل غلام بن گئی، ذہن غلام بن گیا۔ اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جو پہلے جسمانی غلام تھے اب ہمارے روحانی غلام بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب ان پر نظارت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے اچھے غلام ہیں، اگر اب ہم چلے بھی جائیں، جس طرح آپ کاریگر لگاتے ہیں ان کے اوپر ایک سپروائزر رکھتے ہیں آپ، اگر یہ کاریگر بے ایمان ہو پھر تو وہ سپرویژن کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، دیکھ بھال نظارت کرتے ہیں، اور جب تک یہ کھڑا ہوا ہے سر پہ وہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھ لے کہ یہ بڑے ایماندار کاریگر ہیں، ان کے اوپر کوئی سپرویژن نہ بھی ہو، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو ان کو، ان کی نظارت نہ بھی کر رہا ہو، تو یہ اپنا کام کرتے ہیں، بلکہ جب ان کے اوپر کوئی نہ ناظر ہو یہ بڑھ کر کرتے ہیں۔ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ایک سپروائزر کو دھوپ پہ کھڑا رہے، سردی میں کھڑا رہے، گرمی میں کھڑا رہے، مچھروں میں کھڑا رہے، مکھیوں میں کھڑا رہے، اس دھوئیں میں کھڑا رہے، وہ تو جا کر اپنے اے سی روم میں بیٹھ جائے گا، چونکہ بہت ایماندار کاریگروں سے اس کا پالا پڑا ہوا ہے، یہ خود کام بھی کریں گے، یہ خود کام بھی سنواریں گے، یہ خود کام کر کے اور جا کر اسی اے سی روم میں اس کو پیش بھی کر دیں کہ یہ لیجئے آپ۔ وہ آئے ہندوستان میں آنے کے بعد ان کا پالا آزاد قوم سے پڑا، لیکن بہت مختصر مدت میں انہوں نے ان کو درس غلامی دیا، اور جب ان کی روح غلام بن گئی تو انہیں نظارت کی بھی ضرورت نہ پڑی، اتنے ایماندار غلام ہیں، بہت با ایمان غلام ہیں، ایماندار غلام کہ اپنے ہاتھوں سے بنا سنوار کے لے جاتے ہیں وہاں پر ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ روز آزادی پاکستان ہے، قرارداد آزادی پاکستان لکھی گئی، واقعاً آزاد ہیں۔ ان 50 سالوں کو جس دن یہ قرارداد لکھی گئی اور آج دیکھیں آپ، آیا ہم آزاد ہوئے ہیں؟ آیا ہم آزاد ہوئے ہیں؟ آزاد قومیں ایسے ہوا کرتی ہیں کہ آزاد قوم جس کو اتنا اختیار نہ ہو کہ اپنے روڈ پہ گاڑی چلا سکے، جس کو اتنا اختیار نہ ہو اپنے ایئرپورٹ پہ اپنا جہاز اتار سکے، وہ آزاد قوم ہوتی ہے۔ آیا وہ آزاد قوم ہے جس کو یہ تک اختیار نہیں کہ اس کو رات کو کھانا کیا ہے، جس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ اس کو ناشتہ کیا کرنا ہے، جس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ اسے وزیر کیا انتخاب کرنا ہے، جسے یہ بھی نہیں اختیار کہ اس نے الیکشن کب کروانے ہیں، کینڈیڈیٹ کس کو بننا ہے، آیا یہ آزاد قومیں ہوتی ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہمارے لیے ادھر آقا کسی اور جگہ پر بیٹھ کر ہماری تقدیر لکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، ان کو سیاست کیسے کرنی ہے، ان کو معیشت کیسے بنانی ہے، ان کو اقتصادی پالیسیاں کیسے رکھنی ہے، ان کے بنکوں نے کیا کرنا ہے، ان کی مساجد نے کیا کرنا ہے، ان کی امام بارگاہوں نے کیا کرنا ہے، ان کی علماء نے کیا کرنا ہے، ان کے سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے۔ جب سب کے لیے تقدیر نامہ وہاں سے لکھ کر آتا ہے، آزادی کس بات کی ہے؟ وہاں سے توجہ فرمائیں، وہاں سے دستور آتا ہے کہ پاکستان کی درسی کتابوں میں جہاد کا زیادہ تذکرہ ہے۔ یہ کیسا نصاب ہے، یہ کیسا سلیبس ہے؟ مجاہدین کی بڑی تعریف کی گئی ہے، صدر اسلام کے شہداء کی بہت تعریف کی گئی ہے، یہ کیوں ہے؟ پاکستان کے سلیبس کی کتابوں میں یہ کیوں ہے؟ یعنی نوکر کو اتنا اختیار نہیں کہ اپنے سلیبس کی کتاب لکھ کر اپنے بچے کو پڑھا سکے، اپنے بچے کو پڑھا سکے۔ ایسے میں ہم آئیں اور جشن آزادی منائیں۔ یہاں تو عزائے غلامی منانا چاہیے، یہاں تو سوگ غلامی منانا چاہیے۔ آزاد وہ نہیں ہوتے کہ جن کا اپنے ہی ملک پر کوئی اختیار نہ ہو۔ سب سے بڑی غلامی ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلام
नौकर महज है। सबसे बड़ी गुलामी ज़हनी गुलामी है। और ये यजीदी निजाम ने यहां पर असर दिखाया अपना। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ज़हनी तौर पर गुलाम बना दिया, मगरिब का गुलाम बना दिया, अमेरिका का गुलाम बना दिया, उस सोसाइटी का गुलाम बना दिया, उस माहौल का गुलाम बना दिया। आजाद कौम के आजाद औलाद को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। तवज्जो फरमाएं किस तरह से गुलाम बनाते हैं। आज जो गुलामी, नई गुलामी की तदबीर उन्होंने सोची है, बिल्कुल जदीद, आपके इस साल की तजवीज वो ये है। पहले तो खुद आते थे, आकर ममालिक में कब्जा जमा लेते थे कि आप यजीदी निजाम का मजहर है इस दुनिया में। आज भी तजर्बाकार तरीन यजीदी निजाम बरतानिया का निजाम है। इसको इफ्तिखार था अपने यजीदी निजाम पर, इस हद तक कि हमारी यजीदी कलमरों में सूरज गुरूब नहीं होता। दौलत मुश्तरका, उसकी उज़वियत के लिए इतना अफसोस, काश कि अभी अय्याम मुहर्रम है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक मीटिंग ही हो जाती अय्याम मुहर्रम के लिए, और मिल बांटकर ये कहते कि तारीख में ऐसा वाकया हुआ है, हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर अफसोस है। ना, अफसोस नहीं है। लेकिन किस बात पर? 1000 मीटिंगें अभी तक कर चुके हैं, 1000 एलची भेज चुके हैं कि हमें दौलत मुश्तरका का दोबारा उज़्व बनाया जाए। दौलत मुश्तरका क्या चीज है? दौलत मुश्तरका बरतानवी इस्तेमार के जेर तसल्लुत ममालिक, जो किसी जमाने में इसकी कॉलोनियां थी, जो किसी जमाने में इसके जेर असर थे, जो किसी जमाने में इसकी गुलाम थे, जो किसी जमाने में इसके नौकर थे, यानी जिस्मानी नौकर थे, और आज उस निजाम के ज़हनी नौकर हैं, उन सब को लाकर एक अंजुमन में बिठा दिया। दौलत मुश्तरका यानी गुलामों की अंजुमन। गुलामों की अंजुमन से एक को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? इसलिए कि आपने कानून गुलामी से सरपेची की है, आपने गलती की है। हमारा मतलूबा निजाम आपने कायम नहीं किया। सजा के तौर पर इसको बाहर रखा गया। अब देखिए कितना तड़प रहे हैं हम। दोबारा गुलामी की अंजुमन में जाने के लिए, गुलामाना अंजुमन में जाने के लिए कभी किसके पांव पड़ते हैं, कभी किसकी मिन्नत करते हैं, कभी किसकी समाजत करते हैं, और वहां जाने के लिए, इस गुलामी में दोबारा जाने के लिए जो कुछ उन्होंने कहा हमने कर दिखाया। जो कुछ उन्होंने कहा उन्होंने कहा अपनी सरजमीन दे दो, हमने अपनी सरजमीन दे दी। उन्होंने कहा अपने अवाम का कत्लेआम करो, हमने अपने अवाम का कत्लेआम कर दिया। उन्होंने कहा अपने मनाबे हमारे अख्तियार में दे दो, हमने अपने मंबा उठा के उन्हें दे दिए। उन्होंने कहा कि अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे दो, हमने सब कुछ उनके इख्तियार में रख दिया। लेकिन फिर जाकर दरखास्त की कि हमें इस अंजुमन गुलामी में कबूल किया जाए। कहा अब भी आपके अंदर शराइत मौजूद नहीं है। एक बुजुर्ग थे पाकिस्तान के नुमाइंदा के तौर पर, जब ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के एक अंजुमन थी जी, आरसीडी, माफ करना, आरसीडी, पाकिस्तान में उसके नुमाइंदे थे, पाकिस्तानी नुमाइंदे थे उसमें। वो खुद बता रहे थे, उनसे सुनी हुई बात अर्ज कर रहा हूं। कहा कि हम जाते थे, मीटिंग होती थी, कभी ईरान में होती थी, तेहरान में होती थी, कभी तुर्की में होती थी, कभी पाकिस्तान में मुलाकातें, रफ्त आमद होती थी। तो एक दफा हमने उन तुर्क भाइयों से पूछा कि भाई तुम कैसी मखलूक हो, कैसे लोग हो तुम, कि इतनी मुद्दत से तुम्हारी ये ख्वाहिश है, ये इसरार है कि तुम्हें यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना दिया जाए, उज़्व बना दिया जाए, और हमेशा तौहीन करके आपको जवाब देते हैं, तौहीन अमेज लहजे में आपको जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी आप मुसिर हैं। आखिर आपको क्या नजर आया वहां पर? आप क्यों मशरिक की तरफ नहीं आ जाते? आप मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, हम एक अपना इत्तेहाद बना लें। कहा हमने एक गैर रस्मी, अलबत्ता सरकारी नहीं थी, गैर सरकारी मीटिंग में ये बातें की उनसे।
انہوں نے کہا بھئی آپ کو کیا معلوم کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں اور کیا کچھ کرنے والے ہیں یورپی یونین میں جانے کے لیے. کہا کیا کچھ کر رہے ہیں, توجہ فرمانا. اب یہ مجلس محفل بہت مقدس ہے, لیکن غلامانہ انداز بتانے کے لیے یہ تذکرہ ضروری ہے. بات اتنی اچھی نہیں ہے جو کر رہا ہوں. کہا کہ ہم جب درخواست غلامی لے کر گئے کہ ہمیں اپنا غلام بنا لو, اس غلامانہ انجمن میں ہمیں بھی قبول کر لو. انہوں نے کہا کہ آپ پسماندہ ہو, حقوق بشر کا خیال نہیں رکھتے, آپ ہمارے کلچر اور ہماری تہذیب کے لیول میں نہیں ہو. کیا کمی ہے ہم میں؟ کبھی کیا کمی ہے؟ جو کچھ آپ کے ہاں ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہے. مشکل کیا ہے؟ کہا مشکل تمہارے مردوں میں بھی تھوڑی بہت ہے, لیکن تمہاری عورتوں میں ہے. مردوں میں کیا مشکل ہے؟ کہا یہ تمہارے بوڑھے بوڑھے ان کی داڑیاں ہیں, چلو ان کو تو چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن یہ مشکل تمہاری عورتوں میں زیادہ ہے. کیا ہے؟ کہا یہ پردہ کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, اور جب تک ترکیہ کی عورتیں حجاب کریں گی ترکیہ کبھی بھی یورپی یونین میں نہیں آ سکتا. یہ شرط رکھ دی انہوں نے. کہا واپس آ کے ہم نے اپنی حکومت سے کہا بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک خواتین یہاں پر پردہ کریں گی آپ یورپی یونین میں نہیں جا سکتے, اب یہ شرط ہے اس کو پورا کرو. حکومت نے کہا یہ تو مشکل ہی نہیں ہے, ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا. ترکی کے اندر قانون بنا دیا گیا کہ کوئی خاتون پردہ نہیں کر سکتی, اسکول میں پردہ کر کے نہیں آ سکتی, اداروں میں پردہ کر کے نہیں آ سکتی. اور آخری ایام میں آپ نے دیکھا چند سال پہلے کہ ایک خاتون رکن پارلیمنٹ کی وہ سکارف پہن کے جب پارلیمنٹ میں آئی تو اس کی رکنیت معطل کر دی گئی. یہ کیسے ہوا؟ اس یزیدی نظام کی وجہ سے. یہ شرط تھی. کہا جب ہم نے اپنی عورتوں کے سکارف اتروا دیے, پھر گئے ان کے پاس, فوٹو دکھائے ان کو, فلمیں دکھائی, مووی دکھائی, کہا یہ دیکھو یہ ننگے سار ہیں, برے نصار ہیں, اب تو ہم تم جیسے ہو گئے, اب ہمیں اس یونین میں قبول کر لو. انہوں نے کہا نہیں, اب بھی آپ کی خواتین بہت پسماندہ ہیں. کہا اب کیسے پسماندہ ہیں؟ کہا یہ بات تو جب ہم نے کی تھی 5 سال پہلے کی تھی کہ یہ سر پہ پردہ کرتی ہیں, اس وقت ہماری خواتین سر ننگی تھی, اور آپ کی خواتین اب سر ننگا کیا انہوں نے. اب آج ہماری خواتین کو دیکھو, ان کے تو پاؤں بھی ننگے ہیں, لہذا کیا کرو؟ کہا تم جا کر ان کو سکرٹ پہناؤ. یہ پسماندہ ہیں, یہ عقب ماندہ ہیں. توجہ فرمائیے, ایک ایسے شخص کی ذمہ دار آدمی تھا, کوئی عام آدمی بھی نہیں تھا, معمولی سرکاری نمائندہ. کہا پھر ہم گئے, آ کر اپنی حکومت سے کہا بھئی وہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ آپ کی خواتین ابھی بھی پسماندہ ہیں, یہ شلوار پہنتی ہیں, یہ پینٹ پہنتی ہیں, یہ اپنا لباس پہنتی ہیں, ان کو نہیں پہننا چاہیے تاکہ یورپی لباس ہو جائے. کہا حکومت نے قانون بنا دیا. قانون اس طرح سے کہ ٹھونسا نہیں, لیکن کلچر بنا دیا, تشہیر کی, ترویج کی, ماحول ایسا بنایا کہ ساری خواتین نے اسکرٹ پہننا شروع کر دی. پھر ہم نے فلمیں بنائی, فوٹو بنائے, تصاویر بنائی, مجلے اٹھائے, لے کے گئے, جا کے کہا بھائی دیکھو اب ان کا سر بھی ننگا ہے, اب ان کی ٹانگیں بھی ننگی ہیں, آپ بتاؤ ہم کیا کریں, اب تو ہمیں قبول کر لو. انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ جو آپ نے سکرٹ پہنائی ہے یہ یورپ میں 5 سال پہلے پہنی جاتی تھی, یہ ٹخنوں سے نیچے تھی اس وقت یورپ میں, اور آپ نے اتنی لمبی جو سکرٹ پہنائی ہے یہ تو پسماندگی کی علامت ہے. ذرا ہمارے بازاروں میں نکل کے دیکھو سکرٹ کا سائز کیا ہے. کہا اب ہم آئے, دیکھا, واپس آ کے اپنی حکومت کو کہا بھئی وہ یہ شرط رکھتے ہیں یورپی یونین میں قبول ہونے کے لیے, شرط یہ رکھی ہے انہوں نے. اب اس سے آگے میں نہیں بتاتا جو انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ ایام اور یہ مجلس شاید اس بات کی متقاضی نہیں ہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. کہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں اور کیا شرائط ہے ان کی. غلامی کے انجمن میں جانے کے لیے یہ شرائط ہیں ہمارے پاس. دستور وہاں سے صادر ہوتا ہے کہ یہاں کے مدارس کو این جی اوز بنا دو, یہاں کی مجالس کو این جی اوز بنا دو, یہاں کے دینی اداروں کو این جی اوز بنا دو, یعنی رفاہی اور فلاحی ادارے بنا دو. جتنے بھی دینی اور اسلامی مدارس ہیں اور ادارے ہیں ان کو رفاہی اور فلاحی ادارے بنا دو.
یہ حکم آیا، اس وقت ہم آپ کو قبول کریں گے، اس وقت آپ کے قرضے معاف ہوں گے، اس وقت آپ کو ہم آزاد دنیا میں قبول کریں گے، لبرل دنیا میں قبول کریں گے۔ معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ توجہ فرمائیں، یہ ایک گمراہ اور یزیدی فکر آج تو سرکاری طور پر ڈکٹیشن اس کی آئی ہے، لیکن کچھ ماحول پہلے سے بنا ہوا تھا۔ ایسے شبہات بہت سننے میں آتے تھے کہ یہ جو اپنوں میں سے جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تشیع کے ساتھ، ان کے ذہنوں میں یہ باتیں آئیں۔ کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں ہم، یہ عزاداری میں، خصوصاً ماہ محرم کی عزاداری، ایک شہر میں عشرہ مجالس ایک سال پڑھ رہا تھا، وہاں پر ایک روشن فکر صاحب وہ آئے، انہوں نے ایک بہت دقیق حساب کیا ہوا تھا، اسٹیمیٹ لے کر آئے صرف ایک شہر کا۔ کہا کہ دیکھیے مولانا، لکھا ہوا پرنٹ انہوں نے تقسیم بھی کیا، وہ سب کے پاس تھا، میرے پاس بھی لائے۔ کہا کہ یہ ہم نے ایک محاسبہ کیا ہے کہ اس شہر میں نیاز پکانے پر، مجلس برپا کرنے پر، اور یہ روشنی کا انتظام، ساؤنڈ کا انتظام، مومنین کے بیٹھنے کا انتظام، مومنین کے کھانے کا انتظام، اور یہ جلوسوں کا انتظام، اور جلوسوں کے لیے جو سب اخراجات ہیں، انہوں نے ایک محاسبہ کر کے ایک اسٹیمیٹ لگا کر کہا ہوا تھا کہ 10 دنوں کے اندر یہ قوم ایک شہر میں ان کے محاسبے کے مطابق تقریباً 2 کروڑ کے قریب خرچہ کرتی ہے۔ بہت بڑا خرچہ ہے پاکستان میں، 2 کروڑ روپیہ، وہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا اب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سٹیج سے بیان کریں یہ ساری بات، اب آج میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ممبر سے بیان کریں گے، وہ میں کر رہا ہوں، لیکن نہ ان کے کہنے پر، انہیں ہی سنانے کے لیے۔ سنیے، کہا کہ یہ 2 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس 2 کروڑ روپے سے انہوں نے بتایا کہ سالانہ اتنے پبلک سکول بن سکتے ہیں، چونکہ ہماری قوم میں تعلیم کم ہے، ہمارے ہاں اتنے مریض ہیں ان کے لیے کوئی علاج معالجہ نہیں ہے، اتنے اس کروڑ روپے میں سے اتنے اسپتال بن سکتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے جو اعلیٰ تعلیم سے محروم ہیں، اسی خرچے سے ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جا سکتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، اسی پیسے میں سے ان کو روزگار دیا جا سکتا ہے۔ کتنی خواتین ایسے ہیں جن کی شادی کے پیسے نہیں ہیں، اتنے پیسے سے اتنی خواتین کو سالانہ جہیز دیا جا سکتا ہے، اتنے مسافروں کی مدد کی جا سکتی ہے، اتنے پروجیکٹ چلائے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ملک جو فقیر ہے، جس کے عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقیر ہے، یہ فقط 10 دنوں کے اندر عزاداری برپا کرنے پر 2 کروڑ روپے ایک شہر میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کہا کہ ان کو کہیے کہ یہ رقم بچا کے تھوڑا شعور سے کام لیں، عقل و فہم سے کام لیں، یہ رقم بچا کے ادھر خرچ کریں۔ وہ بات جو ان کو خلوت میں بتائی تھی، ان کو اسی کمرے میں بتائی تھی، وہی بات آپ کو اب یہاں بتا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں، یہ وہی یزیدی تفکر ہے جو پہلے سے اس سرزمین پر موجود ہے، اور آج سرکاری طور پر ایک طاقت نے ہماری حکومت کو ڈکٹیٹ کیا کہ آپ اسی طرح سے کرو، یعنی ان سارے اداروں کو این جی اوز بنا دو، ان کو رفاہی اور فلاحی بنا دو، ان سب کو فلاحی ادارے بنا دو۔ خوب، ٹھیک ہے، اچھی بات کی آپ نے کہ بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، اور اس بڑی رقم کا خرچہ بچا کر اتنے رفاہی کاموں پر لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ رقم ادھر خرچ نہ ہو اور ساری رقم رفاہی کاموں پر خرچ ہو جائے، لوگوں کو روزگار مل جائے گا، لوگوں کو جہیز مل جائے گا، لوگوں کو ملازمتیں مل جائیں گی، لوگوں کو علاج مل جائے گا، لوگوں کو تعلیم فراہم ہو جائے گی، ساری سہولتیں مل جائیں گی، لیکن دین کا کیا بنے گا، حق کا کیا بنے گا؟ جب حق پہ آنچ آ جائے گی، کوئی حق پرست نظر نہیں آئے گا۔ آپ بات تو بہت اچھی کرتے ہو، ٹھیک بات کرتے ہو، اتنی بڑی رقم خرچ ہوتی ہے
تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کھا پی کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، خرچہ ہو جاتا ہے، چندہ لے لیتے ہیں، ادھر ادھر سے جمع کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 10 دنوں کے بعد جیب خالی ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں، یہ عقل کے اندھے انسان نے یہ تو اسٹیمیٹ لگا لیا کہ مجالس میں خرچہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ حق پرستوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، حسینیت کیسے سکھائی جاتی ہے۔ تمہیں پبلک سکول میں انگلش پڑھانے کی فکر تو ہے، لیکن تمہیں حسینی مکتب میں حق کا درس دینے کا انداز نہیں آتا۔ تم اپنے مریض جسموں کے لیے اسپتال بنانے کی فکر میں تو ہو، لیکن اپنی غلام روح کو آزاد کرنے کی فکر میں نہیں ہو۔ ان روحوں کو کون آزاد کرے گا؟ ان غلاموں کو در سے آزادی کون دے گا؟ دینی بجٹ سے دین چلتا ہے۔ اگر اسپتالیں بنانی ہیں آؤ اپنے ذاتی پیسے سے بناؤ، کسی نے روکا نہیں آپ کو۔ سکول بنانے ہیں آ کر بناؤ، خمس کو سکول میں نہ استعمال کرو، زکوٰۃ کو سکول میں نہ استعمال کرو، اس کو ویلفیئر میں استعمال نہ کرو، اس کو رفاہ میں استعمال نہ کرو۔ یہ وہ جانسا ہے جو دے کر کہا جاتا ہے کہ دین کو ایک رفاہی ادارہ بنا دیا جائے۔ یہ دین اگر رفاہی ادارہ بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی وہ یزیدیت ہے، یہی وہ مکار یزیدیت ہے، یعنی دین ایک رفاہی ادارہ بن جائے۔ کس لیے؟ کہ یہاں سے لوگوں کو روٹی کپڑا تو ملتا رہے، لیکن در سے حق پرستی نہ ملے۔ لہٰذا جب یزیدیت ان کے ملک میں آ جائے اور آ کر اپنا یزیدی نظام حاکم کرے، تو یہ پبلک سکولوں کے پڑھے ہوئے یہ اس کو لیبرلزم سمجھ کر اور سیکولرزم سمجھ کر اس کے سامنے تسلیم ہو جائیں، لیکن آزاداری کا پلا ہوا کوئی حق پرست بولنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ اپنا ماحول بنا رہے ہیں، چونکہ انہیں پتا ہے اس قوم سے کیسے روح نکالو، اس قوم کا مدرسہ اس سے چھین لو۔ آزاداری مدرسہ ہے حسینیت کا، آزاداری یونیورسٹی ہے حسینیت کی، آزاداری در سے حسینیت ہے، در سے حق پرستی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، دیکھیں لوگ ہوتے ہیں غلط فائدہ اٹھانے والے، ہر چیز سے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے بعض کرتے ہو یہ کام، ممکن ہے بعض انہیں آزاداری کو پیشہ سمجھ رکھا ہو، ممکن ہے بعض آزاداری سے اپنا پیٹ پالتے ہوں، ممکن ہے بعض آزاداری سے اپنا نام بناتے ہوں، ممکن ہے بعض آزاداری سے سب کچھ کرتے ہوں، لیکن روح آزاداری حق پرستی ہے، روح آزاداری حق پرستی ہے۔ ابھی کوششیں ہو رہی ہیں، ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو ایک رفاہی ادارہ بنا دیا جائے۔ لہٰذا محرم میں کیا ہو، محرم میں آ جائیں لوگ، وہی اتنا وقت جو آپ رات کو اتنی دیر تک ادھر بیٹھے رہتے ہو، یہی ٹائم اپنا آپ فلاں علاقے میں جا کر کھیتی باڑی کو دو۔ سندھ میں پانی نہیں ہے، کنواں کھودنے پہ اتنا ٹائم لگا دو کہ پانی نکل آئے۔ اتنا وقت جو تم یہاں پر خرچ کرتے ہو وہاں پر خرچ کر دو، تم ملکی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ گئے ایک مدرسے کی سیر کے لیے، وہاں کے مولانا انہوں نے کہا کہ آج ہمارے مدرسے میں یہ آئے لاہور میں، اور انہوں نے آ کر اس کی سیر کی، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے امریکی صدر کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جو این جی اوز چلاتے ہو وہ چندہ لیتی ہیں، وہ بڑی بڑی طاقتوں سے پیسہ جمع کر کے پھر آ کے کوئی نہ کوئی کام یہاں پر کرتی ہیں۔ کہا میں نے اپنے ملک کی این جی اوز کا جب تعارف کروایا تو امریکی صدر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی این جی او تو سنی بھی نہیں تھی۔ وہ کون سی این جی او تھی؟ کہا کہ یہ وہ این جی او ہے جو دینی ہے، یعنی جو جانوروں کی کھالیں بیچ کر چل رہی ہے۔ کہا یہ از خود آتے ہیں۔ سمجھے، غلامانہ ذہنیتوں کو سمجھے، بات کو کھولے بغیر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نقصان کیا ہو، یہ نہیں دیکھتے کل کو اس کے ذریعے سے ہم پر کیا بلا نازل ہو جائے گی۔ بہت پیچیدہ ہے نظام یزیدی، بہت پیچیدہ ہے۔ اس کو سمجھنا بصیرت مانگتا ہے، ہوشیاری مانگتا ہے۔ اگر ہم میں نہیں ہے بصیرت اتنی کہ نہیں ہے، اگر ہم میں بصیرت ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ تو کم از کم دنیا میں بابصیرت لوگ موجود ہیں، دنیا میں بابصیرت راہبر موجود ہیں، دنیا میں بابصیرت پیشوا موجود ہیں۔ جب وہ اپنا بصیرت افروز کوئی پیغام دیتے ہیں تو اس پیغام کو پڑھ کر کم از کم ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ نظام یزیدی کیا ہے۔
آزاد منشی کیا ہے؟ حریت کس کو کہتے ہیں؟ حر انسان وہ ہوتا ہے، آزاد مرد وہ ہوتا ہے جو کسی کی غلامی میں نہ ہو، غیر اللہ کی غلامی میں نہ ہو، نہ ہوا و ہوس کی غلامی میں ہو، نہ خواہشات کی غلامی میں ہو، نہ شہوات کی غلامی میں ہو، نہ شہرت کی غلامی میں ہو، نہ مال کی غلامی میں ہو، نہ دنیا کی غلامی میں ہو، نہ متاع کی غلامی میں ہو، نہ عزت و وقار کی غلامی میں ہو، یہ نہ کہ احترام کی غلامی میں ہو کہ میرا احترام کرتے ہیں۔ آزاد انسان وہ ہے کہ جو اپنا مالک خود ہو اور اس کا مالک خدا ہو، وہ آزاد انسان ہے۔ جب خدا کہے کہ مجھے اس جان کی ضرورت ہے تو نہ خواہش آڑے آئے، نہ بیوی آڑے آئے، نہ بچہ آڑے آئے، نہ کوئی ظلم آڑے آئے، نہ کوئی ستم آڑے آئے، متاع خدا لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ آزاد انسان وہ ہیں۔ آزاد قومیں ابھی بھی ہیں، ابھی بھی آزاد مرد دنیا میں موجود ہیں۔ ابھی بھی جب انہوں نے اعلان غلامی کیا کہ یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا ہمارے مقابلے میں آ جاؤ، یعنی یا ہمارے غلام بن جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، انہوں نے ببانگ دوہل کہہ دیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ سید الشہداء سے غلامی مانگتے تھے وہ کہ حسین یا غلام بن جاؤ یزیدی نظام کے یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سید الشہداء نے خود فرمایا ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا گیا، غلامی اور آزادی کے دو راہے پہ لا کھڑا کیا گیا۔ غلامی کی طرف زندگی تو بچ جاتی ہے لیکن روح مر جاتی ہے، لیکن عزت کی طرف اور آزادی کی طرف روح بچ جائے گی لیکن جسم مر جائے گا۔ سید الشہداء نے فرمایا ہیہات من الذلہ، ہم ذلت غلامی کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ فرمایا میں کبھی بھی غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ غلامانہ کلچر، غلامانہ ذہنیت، غلامانہ سوچ، غلامانہ طرز زندگی، غلامانہ انداز، غلامانہ روپ، یہ سب کچھ ہو اور پھر جشن آزادی ہو۔ غلام بیٹھ کر، یہ آرزو آزادی ہے نا، جشن آزادی ہو، آرزو آزادی ہے۔ اگر آزاد ہونا ہے تو جس طرح سے مٹی کو آزاد کیا ہے، مٹی کے اوپر رہنے والوں کو بھی آزاد کرو۔ جس طرح سے بدن آزاد ہیں اس طرح سے روحیں بھی آزاد ہو جائیں، افکار بھی آزاد ہو جائیں، انسان آزاد ہو جائے۔ پاکستان میں رہنے والا ہر فرد اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرتا ہو، اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں، کوئی اس میں مداخلت نہ کرے، اور ہر ایک کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے کہ ہماری سرزمین کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ لیکن جو 5 منٹ کی ٹیلی فون کال پر سب کچھ اٹھا کے پیش کر دیں، ایک ٹیلی فون کال پر کہ ہم نے ملک بچایا ہے۔ آزادی سیکھنی ہے سید الشہداء سے، لیکن آزادی کے لیے، آزاد ہونے کے لیے، روح کو آزاد کرنے کے لیے بدن کو قربان کرنا پڑتا ہے، جسم کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ سید الشہداء کے پاس متاع آزادی تھا، آزاد مرد تھے، آزاد انسان تھے، یعنی اس زمانے میں فقط 72 آزاد انسان تھے بس۔ وہ سارے نمازیں پڑھنے والے، وہ حج کرنے والے، وہ اللہم لبیک کہنے والے، لبیک اللہم لبیک کہنے والے، در حقیقت خدا کو نہیں بلکہ کسی اور کو لبیک کہہ رہے تھے۔ سید الشہداء نے کیا کہا جھوٹ بولتے ہو، یہ جو کہہ رہے ہو لبیک اللہم لبیک، اے خدا ہم حاضر ہیں، اے خدا ہم حاضر ہیں، تو خدا کا فرمان یہ ہے کہ یہ حسین ابن علی کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اگر حاضر ہو تو اس کے پیچھے چل پڑو۔ لیکن یہ لبیک جھوٹی لبیک تھی، یہ خدا کے بندے نہیں، یہ پیسے کے بندے تھے، یہ دنیا کے بندے تھے، یہ مقام کے بندے تھے۔ فقط 72 آزاد نکلے۔ کس قدر آزاد تھے یہ انسان، کسی جبر میں نہیں تھے، کسی مجبوری میں نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے چاہا، شب عاشور چراغ بجھا دیا۔ دیکھیں آزادی اس کو کہتے ہیں، آزاد انسان اس کو کہتے ہیں کہ یہ کہیں یہ نہ ہو کہ مروت میں آ گئے ہو، کہ مروت کے غلام نہ ہو۔
کہیں مروت کی وجہ سے نہیں آ گئے ہوں، کہیں کسی مشکل کی وجہ سے یہاں نہ آ گئے ہوں، لہذا چراغ بجھا دیا اور ان کی آزادی کا امتحان لیا اور انہیں کہا کہ میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی، اگر یہاں سے اٹھ کر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ لیکن جب چراغ جلا، جو پہلے سے جس مقام پہ تھا کہیں زیادہ راسخ تر ہو گیا اور اٹھ کر کیا کہا اے حسین، ہم کربلا میں آپ کے ساتھ جان بچانے نہیں بلکہ جان دینے آئے تھے، ہم تو جان قربان کرنے آئے تھے، نہ جان کو محفوظ لے کر، ہم تو غلام نہیں، ہم تو آزاد ہیں۔ اے سرور آزادگان، اے امام احرار، اے پیشوائے آزادی، ہماری روحوں کو آزاد ہونے دے، ہماری روحوں کو آزاد کر۔ درس حریت لیا انہوں نے، بہت قیمتی متاع امام علیہ السلام کو دینا پڑا۔ روز عاشور، ایک وقت کربلا میں ایسا آیا، ایک ایسا ذخیرہ خدا سید الشہداء کو بیچنا پڑا کہ جس کا جانا اہل بیت کے لیے بہت گران سمجھا گیا، بہت مصیبتیں آئیں، بہت مشکلات آئیں، جس کے جانے سے ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، ساری ڈارسیں ٹوٹ گئیں، سارے دل ٹوٹ گئے، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سبھی کو احساس ہوا کہ کوئی چلا گیا اس دنیا سے۔ وہ کون سا ذخیرہ خدا تھا؟ عباس ابن علی علیہ السلام، وہ فرزند جو علی نے خدا سے مانگ کے لیا تھا۔ اپنے بھائی عقیل سے کہا، اے عقیل، میرے لیے عرب کی ایک شجاع قبیلے سے خاتون پیدا کرو، میں چاہتا ہوں ایک ایسا بہادر فرزند ہو، ایک ایسا بہادر بیٹا ہو کہ جب ضرورت پڑے تو دنیا دیکھے کہ علی کا بیٹا ہے۔ حضرت عباس بیبیوں کے پردے کا سہارا، بچوں کی پیاس بجھانے کا سہارا، سید الشہداء کا سالار لشکر، علمدار سید الشہداء، سقائے کربلا، سقائے سکینہ، بار بار آئے اپنے مولا کی خدمت میں۔ صبح عاشور سے آنا شروع کیا، سب سے پہلے بڑھ کر درخواست کی کہ اے مولا، اس غلام کو اگر اذن دیجئے، اذن جہاد دیجئے کہ روح بدن میں بےتابی کر رہی ہے، یہ آزاد روح آزاد تر ہو جائے۔ لیکن سید الشہداء نے ہر دفعہ ایک جواب دیا۔ کون سا جواب دیا؟ وہ جواب یہ تھا کہ اے عباس، آپ میرے لشکر کے سالار ہو، آپ میرے علمدار ہو، کیا کبھی دیکھا ہے کہ لشکر باقی ہو اور سالار شہید ہو جائے؟ میرے اس لشکر کا کیا بنے گا؟ اے میرے علمدار، اے میرے سالار، اس لشکر کا کیا بنے گا؟ اور ہر دفعہ یہ جواب سن کر نظریں جھکا کر مولا کے سامنے سے چلے جاتے، دور ہو جاتے، اور پھر اس آرزو میں رہتے کہ کب موقع آتا ہے کہ علی کے بیٹے کو جنگ کی اجازت ملتی ہے۔ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، سب سے پہلا ہاشمی جو آگے بڑھا اور کہا مولا اس غلام کو اجازت دیجئے، پھر حضرت سید عباس علمدار آگے بڑھے اور کہا کہ مولا اب تو آپ کے باوفا ساتھی اصحاب سب شہید ہو گئے، اب بنو ہاشم رہ گئے ہیں، اب اگر مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرا آدھا لشکر اب باقی ہے، ابھی تو اصلی جنگجوؤں کو لڑانا ہے، ابھی تو اون و محمد نہیں گئے، ابھی تو حضرت قاسم نہیں گئے، ابھی ان کو جنگ کی تدبیر کون بتائے گا، ان کو سوار کون کرے گا، ان کو کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس نظریں جھکا کے پھر چلے گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا
کہ جب حضرت عباس نے آ کر ایک ایسا جملہ سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سید الشہداء کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور یہ کون سا وقت تھا کہ جب حضرت عباس آئے، جھک کے سلام کیا اور کیا کہنے لگے کہ اے مولا، صبح سے اذن جنگ مانگ رہا ہوں، ہر دفعہ یہی فرماتے ہو کہ میرے سالار جنگ ہو، میرے سالار لشکر ہو. یہ دیکھا ہے کہ سالار شہید ہو جائے اور لشکر بچ جائے، تو اے مولا اب تو آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ نہ لشکر بچا ہے، نہ کوئی سپاہی بچا ہے، نہ کوئی جنگجو بچا ہے، اب میں سالار کس کا ہوں؟ اب اگر اجازت دیں تو یہ روح بہت مضطرب ہے، اس مضطرب روح کا اضطراب ختم کروں. اے مولا مجھے اذن جہاد دیجئے، مجھے اذن شہادت دیجئے. حضرت امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہا عباس آپ معلوم ہے کس بات کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ اگر آپ شہید ہو گئے تو بیویوں کی آس ٹوٹ جائے گی، بچوں کی پیاس کی آس ٹوٹ جائے گی. بچے پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، صرف اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ چچا عباس موجود ہیں، ابھی پانی لے کر آ جائیں گے. اے عباس آپ کا جانا آسان نہیں ہے. حضرت عباس نے جب التجا کی تو امام علیہ السلام نے کہا اس شرط کے ساتھ بھیجتا ہوں کہ ذرا پہلے خیام میں جا کر ایک نگاہ کر کے آ جانا. حضرت نے جب خیام کی طرف نگاہ دوڑائی، خیام میں جب گئے تو کیا دیکھا کہ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، اور کبھی انہیں ایک مشکیزے کے پاس لے جاتی ہیں، کبھی دوسرے مشکیزے کے پاس لے جاتی ہیں، کبھی ایک مشک اٹھا کر انہیں کہتی ہیں کہ اے بچوں ابھی پانی دیتی ہوں، کبھی دوسری مشک اٹھا کے کہتی ہیں اے بچوں ابھی پانی آ جاتا ہے. حضرت عباس نے جب یہ منظر دیکھا تو مولا کا فرمان یاد آیا کہ اے عباس میرے پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آؤ. حضرت عباس نے ایک مشکیزہ اٹھایا، ایک نیزہ اٹھایا، اور جب میدان کی طرف چلنے لگے جناب سکینہ نے بچوں کو کہا کہ بچوں یہ سب خالی مشکیں ہیں، میں صرف تمہیں سہارا دے رہی تھی، اب میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، بس اب پانی آ جائے گا، تھوڑی دیر اور صبر کر لینا. جب حضرت عباس روانہ ہوئے، حضرت سید الشہداء نے جب روانہ کیا، حضرت عباس کون؟ حضرت عباس جو امام حسین علیہ السلام تمام شہداء کے لاشیں اٹھا کے، لیکن امام کی کمر سیدھی تھی ابھی تک، اس عباس کو روانہ کیا جس کی وجہ سے یہ کمر سیدھی تھی. اب عباس روانہ ہوتے ہیں، پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، دریائے فرات میں اپنا گھوڑا ڈالتے ہیں. جب گھوڑا دریائے فرات میں جاتا ہے، حضرت عباس نے چلو پانی میں لیا، چلو میں اپنی تصویر دیکھی، اپنا عکس دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ اے عباس آپ ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو؟ اے میرے نفس تم پانی کی خواہش رکھتے ہو، آپ کو معلوم ہے میرا مولا پیاسا ہے، میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں. اے عباس ابھی حسین کے بیٹے اور بیٹیاں پیاسے ہیں، جب تک ان کے گلے میں پانی نہیں اترے گا عباس کے گلے میں قطرہ نہیں جائے گا. حضرت عباس نے وہ چلو پانی کا دوبارہ دریا میں ڈال دیا اور مشک کو بھر کر اب مشک کو خیمے کی طرف لے کر آنا چاہا. جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی خیام کی طرف، ان لعینوں نے کہا کہ اگر یہ پانی لشکر حسین میں پہنچ گیا، خیام حسین میں پہنچ گیا، سید الشہداء نے یہ پانی پی لیا تو پھر یہ حسین آپ سے شکست نہیں کھائے گا، علی کے بیٹے کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے، لہذا یہ پانی جانے نہ پائے. ان ظالموں نے حضرت عباس پہ تیر برسانا شروع کر دیے، انہوں نے وار کرنا شروع کر دیے، لیکن کوئی علی کے بیٹے کو روک نہیں سکتا، کوئی علی کے بیٹے کے سامنے نہیں آ سکتا. عمر سعد لعین بڑھ کر کیا کہتا ہے کہ عباس کو نہیں روک سکتے ہو، مشکیزے کو نشانہ بناؤ، مشک کو نشانہ بناؤ کہ یہ پانی خیام میں نہ جائے. ایک لعین نے بڑھ کر کیا کیا؟ ایسا تیسا وار کیا کہ مشکیزے کا سوراخ ہو گیا. حضرت کے بازو بھی کٹے ہوئے تھے، دایاں بازو بھی قلم ہو چکا تھا، بایاں بازو بھی قلم تھا، مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں تھا. اب جب مشکیزے کا سوراخ ہو گیا، جب پانی ریت پہ گر گیا، یہ پانی کا گرنا نہیں تھا، سکینہ کا سہارا گر گیا، سکینہ کی آس گر گئی. اب علی کے بیٹے نے گھوڑے کو خیام سے رخ موڑ کر میدان کی طرف کر لیا. اب جنگ کا وقت آ گیا.
لیکن کیسے جنگ کی ہوگی حضرت عباس نے کہ نہ دایاں بازو ہے نہ بایاں بازو ہے، نہ شمشیر ہاتھ میں ہے نہ نیزہ ہاتھ میں ہے۔ علی کے بیٹے نے کیسے جنگ کی ہو؟ جنگ شروع ہو گئی، اب لعینوں نے آ کر حضرت عباس کو گھیرے میں لے لیا، نرغے میں لے لیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کہیں سے نیزہ آیا، کہیں سے برچی آ رہی ہے کہ ایک لعین نے بڑھ کر حضرت عباس کے سر اقدس پہ ایک گرز مارا۔ گرز کا لگنا تھا کہ علی کا کڑیل بیٹا زین سے زمین پہ آ گیا۔ جب حضرت عباس زمین پہ تشریف لائے، میدان کربلا میں ایک آواز آئی، الیہ الیہ یا مولا۔ یہ آواز سننا تھی۔ حضرت حسین نے اٹھنا چاہا تو کیا فرمایا؟ کہا لقد انکسرت ظہری، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس حسین سے اٹھا نہیں جاتا، اے میری بیبیوں کے پردے کے سہارا کہاں جا کے سو گیا۔ حسین گئے، فرات کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جب فرات کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہی خون میں خسرخ ہو چکی ہے صورت مبارک، صورت پہ خون ہی خون ہے۔ اترے گھوڑے سے حسین اور حضرت عباس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب سید الشہداء جناب عباس کے جسد مبارک پہ پہنچے تو قریب پہنچے تو دیکھا بھائی ابھی زندہ ہے، ابھی سانسیں لے رہا ہے۔ آ کر آئے، آنکھوں سے خون صاف کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا، سر کے زخم پہ ہاتھ پھیرا اور پھر کیا کہا؟ کہا عباس گھبرانا نہیں، ابھی میں آپ کو خیمے لے چلتا ہوں، آپ کی بہنیں ابھی مداوا کریں گی، آپ کی بیٹیاں ابھی مداوا کریں گی۔ جب معلوم ہوا کیا کہا حضرت عباس نے؟ کہا مولا مجھے خیام میں نہ لے کے جانا، مجھے خیمے میں نہ لے کے جانا۔ کہا کیوں بھیا خیمے میں کیوں نہ لے جاؤں؟ کہا اس لیے کہ جب میں آ رہا تھا میں نے سکینہ کا جملہ سنا تھا، بچوں کو کہہ رہی تھی بچوں پانی آنے والا ہے۔ اب جب سکینہ دیکھیں گی مجھے تو سکینہ کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ بڑا نازک دل ہے۔ حضرت عباس نے کہا مولا اس غلام کو یہیں پہ رہنے دیجئے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو ایک آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی کے سر اقدس کو ریت پہ رکھا اور اٹھے۔ اٹھنے کے بعد حضرت نے علم کو اٹھایا اور خیام کی طرف آئے۔ جب سکینہ نے دیکھا کہ علم تو آ گیا لیکن میرا چچا نہیں آیا، اللہ لعنت اللہ علیہ۔